بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 سورۃ عمران اور آیت نمبر 185۔ ترجمہ تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شان نزول اوس و خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر باہم و شیر و شکر ہو گئے۔ ایک روز وہ کسی مجلس میں بیٹھے تھے، انس اور محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ شاس بن قیس نامی یہودی جو بڑا دشمن اسلام تھا اس طرف سے گزرا، ان کو دیکھ کر جل بن گیا اور کہنے لگا، جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے ایک نوجوان کو مقرر کیا ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا تذکرہ کرے۔ اس زمانے میں ہر قبیلہ اپنی مداح اور دوسرے قبیلے کی حقارت کے اشعار لکھتا تھا، چنانچہ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا اور اس کی شر انگیزی میں دونوں قبیلے پھر سے طیش میں آ گئے اور ہتھیار تک اٹھا لیے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلیت ہے؟ میں تمہارے درمیان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اسلام کی عزت دی، جاہلیت کی بلا سے نجات دلائی، تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈالی، تم پھر زمانہ کفر کی طرف لوٹ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ان کے دلوں میں کافی اثر ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا فریب تھا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، حضور کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ چلے آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے 186 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حب اللہ کی تفسیر میں کافی قول بیان کیے جا رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا کہ قرآن کریم حب اللہ ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے ہدایت کی راہ پائی، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد جماعت ہے اور تم جماعت کو لازم کر لو، یہ وہ حب اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے 187 میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ یہود اور نصارہ متفرق ہو گئے، اس آیت سے ان افعال و حرکات کی ممانعت فرمائی گئی جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں۔ طریقہ مسلمین مذہب اہل سنت ہے، اس میں کوئی راہ اختیار کرنا اور دین میں تفریق ڈالنا ممنوع ہے۔ 188 میں ہے کہ اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس و خزرج کی وہ لڑائی جو تاریخ کی مشہور ترین لڑائیاں تھیں وہ ختم ہوگی۔ 120 سال سے جاری تھی وہ لڑائی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری گرم رہتی تھی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگجو قبیلوں میں محبت اور الفت کے جذبات پیدا کر دیے۔ اگلی چند آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی، اگر ایسی حالت میں مر جاتے تو دوزخ میں ہی پہنچتے۔ 191 اس آیت میں امر و معروف اور نہی کی فرضیت اور اجماع کی حجت ہونے پر استدلال ہے۔ 192 یعنی حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے، اس لیے آپ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو روکنے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ آگے 193 میں ہے کہ اس آیت میں ذکر ہے جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں مخالف ہوئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی بڑھ گئی، یا جیسا کہ تم خود زمانہ جاہلیت میں متفرق تھے، تمہارے درمیان بغض اور عناد تھا۔ اسی آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا، اختلاف کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے اور جماعت مسلمین سے جدا ہونے سے سختی سے منع فرمایا گیا۔ جو نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے اسی حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور جماعت مسلمین میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ حسب ارشاد احادیث وہ شیطان کا شکار ہیں۔ 192 میں
بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں مخاطب یا تو تمام کفار ہیں یا جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا مگر دل سے کافر ہی رہے۔ اس صورت میں ایمان سے مراد روز میثاق کا ایمان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جس پر سب نے کہا تھا بالا، یعنی اقرار کیا تھا اور اس بات کو سچ مانا تھا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور ایمان بھی لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہو گئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روز میثاق میں تم ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ حسن کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں، جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان تو کیا تھا مگر دل سے منکر ہو گئے۔ عمران نے کہا کہ وہ اہل کتاب ہیں جو سید عالم کی بعثت سے پہلے تو ایمان لائے تھے اور حضور کی آمد کے بعد انکار کر گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی آیت کے مخاطب مرتد لوگ ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور وہ کافر ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔